بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ہمارے وہ ناظرین جنہوں نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا، ان سے درخواست ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ ناظرین، پاکستان مسلم لیگ نون کی حکومت پنجاب کے اندر انتہائی مشکلات کا شکار ہے، اور ان کے لیے پنجاب کی کابینہ تشکیل دینا بھی انتہائی مشکل ہو گیا ہے، کیونکہ پاکستان تحریک انصاف کے جو 23 آزاد ارکان نون لیگ میں شامل ہوئے تھے، اب ان میں سے زیادہ اکثریت کی طرف سے مطالبہ یہ کیا جا رہا ہے کہ ان کو جو ہے کابینہ کے اندر شامل کیا جائے۔ اسی وجہ سے اب یہ فیصلہ کیا گیا ہے کہ نون لیگ کے جو مشاورتی اجلاس ہے وہ نون لیگ کا وزیر اعظم کے انتخاب کے بعد جو کیا جائے گا، اور اس میں فیصلہ کیا جائے گا کہ ان آزاد ارکان میں سے کتنے لوگوں کو جو ہے اب وزارت کے اندر کابینہ کے اندر شامل کیا جائے۔ اب پنجاب کی طرف مرکز میں بھی جو ہے مسلم لیگ نون کے لیے انتہائی مشکلات ہیں، اور سنی اتحاد کونسل کے ڈپٹی اسپیکر کے امیدوار جنید اکبر خان نے کہا کہ ہم اسمبلی کو نہیں مانتے، ہم اسمبلی میں قانون سازی نہ کریں گے اور نہ ہی کسی کو کرنے دیں گے، ہم یا مفاہمت یا بات کرنے کے لیے نہیں ہے اور نہ ہی اس ایوان کو چلنے دیں گے۔ انہوں نے ڈپٹی اسپیکر مصطفیٰ شاہ کو اپنی اور پارٹی کی طرف سے اس مقبوضہ اسمبلی میں الیکشن کی جیت پر مبارکباد دی۔ ان کا کہنا تھا کہ 2 سال قبل سازش کے ذریعے عمران خان کی حکومت ختم کی گئی، سندھ ہاؤس میں منڈی لگائی گئی، سیاسی خانہ بدوشوں کی قیمت لگا کر ان کے ضمیر خرید لیے گئے۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ یہ اسمبلی اس وقت تک نہیں چلے گی جب تک کسی کا حق مار کر آنے والے نامعلوم لوگ نکالے نہیں جاتے، جب تک ہمارا لیڈر باہر نہیں آ جاتا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ کوئی اس کرسی پر عزت سے بیٹھ جائے۔ ہم بات کرنے یا مفاہمت کرنے نہیں آئے، جو بھی بات کرے گا ہم اس کے خلاف اٹھ کھڑے ہوں گے۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ اس ایوان میں آدھے سے زیادہ ارکان فارم 45 میں ہارے ہوئے ہیں، ان کا احتساب کیا جائے گا۔ جب تک ہمیں ہمارا حق نہیں دیا جاتا ہم اس ایوان کو چلنے نہیں دیں گے اور نہ ہی کسی سے کوئی بات ہوگی۔ تحریک انصاف کی طرف سے بھی بڑا سرپرائز دیا گیا، اور صدارتی انتخابات میں اب پاکستان تحریک انصاف نے محمود خان اچکزئی جو کہ پشتون عوامی ملی پارٹی کے سربراہ ہیں، ان کو صدارتی امیدوار نامزد کر دیا، اور عمران خان نے جو ہے اس کا باقاعدہ طور پہ اعلان بھی کر دیا، اور عمران خان نے ہی ان کو اس عہدے کے لیے نامزد کیا ہے۔ اب دیکھنا یہ کہ ایم کیو ایم جو ہے وہ آصف علی زرداری کو صدارت کا ووٹ دے گی، کیونکہ کراچی اور سندھ کے اندر جو ہے ان کے خاصے اختلافات ہیں، اور ایم کیو ایم بھی اس چیز کا اظہار کر چکی ہے، اور جس طرح ان کی آڈیو لیکس آئی ہیں اور اس میں بھی یہی انہوں نے کہا کہ پاکستان پیپل پارٹی بھی کہتی ہے کہ ایم کیو ایم کا جو ہے مینڈیٹ یہ 200% جیلی ہے۔ اب دیکھنا یہ کہ ایم کیو ایم زرداری صاحب کو ووٹ دیتی ہے یا نہیں دیتی، اور مولانا فضل الرحمان صاحب کے بارے میں بھی یہی خبر ہے کہ وہ بھی اب اس چیز پہ ناراض دکھائی دیتی ہیں، اور ان کا بھی یہی کہنا ہے کہ وہ جو ہے آصف علی زرداری کو صدارت کا ووٹ نہیں دیں گے، ان کو بھی منانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ اب دیکھنا یہ کہ کیا ایم کیو ایم اور مولانا فضل الرحمان آصف علی زرداری کو صدارت کا ووٹ دیتے ہیں یا نہیں دیتے۔ بہرحال آنے والے دنوں میں یہ خاصی مشکلات ہوں گی نون لیگ اور پیپل پارٹی اور دوسری اتحادی جماعتوں کے لیے کہ وہ کس طرح آصف علی زرداری کو جو ہے وہ اب صدر منتخب کرا سکتے ہیں۔ اب بہت بڑا سرپرائز دیا گیا ہے تحریک انصاف کی طرف سے، انہوں نے جس طرح محمود خان اچکزئی کو صدارتی امیدوار نامزد کیا، اور جس طرح انہوں نے قومی اسمبلی کے اندر بھی دھواں تقریر کی، اور اس کے بعد عمران خان نے جو ہے محمود خان اچکزئی کو صدارت کے لیے امیدوار نامزد کر دیا ہے۔ آج سرفراز بگٹی بلوچستان کے وزیر اعلیٰ کی حیثیت سے حلف اٹھائیں گے، اور یہ بھی آپ کو بتاتے چلیں کہ ان کا جو انتخاب ہے یہ بلا مقابلہ ہے، ان کے مقابلے میں اور کسی امیدوار نے وزارت اعلیٰ کے لیے کاغذات جمع نہیں کرائے۔ یہ پاکستان پیپلز پارٹی کی طرف سے جو ہیں وزیر اعلیٰ کے امیدوار ہیں، اور اب آج یہ حلف اٹھائیں گے۔ تو یہ سرفراز بگٹی جو نگران حکومت میں پہلے وزیر داخلہ تھے، پھر وہاں سے مستعفی ہو کے یہ پیپلز پارٹی میں شامل ہوئے۔ پہلے نون لیگ کی طرف سے مولانا فضل الرحمان کی طرف سے بھی خاصا یہ کوشش کی گئی تھی کہ مشترکہ طور پہ اپنا امیدوار لائے جائے، اور پاکستان پیپلز پارٹی کے مقابلے میں اپنا وزیر اعلیٰ بنایا جائے، اور ان کے ملاقات بھی ہوئی، لیکن اس کے بعد جو ہے نون لیگ نے اس چیز کا فیصلہ کیا کہ وہ جو اب پاکستان پیپلز پارٹی کو سپورٹ کریں گے، کیونکہ پیپلز پارٹی بھی اب مرکز کے اندر جو ہے وہ نون لیگ کو سپورٹ کر رہی ہے۔ اس وجہ سے ان کے معاہدے کی وجہ سے پھر ان کے مقابلے میں کسی امیدوار نے جو ہے وہ کاغذات جمع نہیں کرائے تھے۔ آج اسی وجہ سے یہ پھر بلا مقابلہ وزیر
وزیر اعلیٰ کے حیثیت سے آج یہ حلف اٹھائیں گے۔ دوسری طرف خیبر پختونخوا میں بھی علی امین گنڈا پور جو ہیں آج حلف لیں گے، اور اس حلف کے اندر جو خاص بات ہے وہ یہ بھی ہے کہ تحریک انصاف کی جو تحریک چلی تھی اس کے اندر جو افراد جہاں بھگ ہوئے تھے تو ان کے اہل خانہ کو بھی اس تقریب میں مدعو کیا گیا ہے، اور علی امین گنڈا پور نے بھی اس چیز کا چیلنج دیا ہے کہ جو ان کے صوبے کے اندر جتنے بھی حلقے ہیں وہ دوبارہ کھولنے کے لیے تیار ہیں، اور ان کے صوبے کے اندر کوئی دھاندلی نہیں کی گئی۔ اب انہوں نے کہا کہ دوسرے صوبوں کے اندر بھی یہ چیلنج قبول کیا جائے، اور وہاں سے بھی جو ہے تمام حلقے کھول کے دیکھا جائے کہ عوام کا مینڈیٹ کس پارٹی کو دیا گیا ہے۔ اب آج پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے بھی دھاندلی کو لے کے جو احتجاج کیا گیا ہے، اور اب دیکھنا چاہیے کہ وہاں سے کیا پولیس کی طرف سے کیا عوام کے ساتھ کو سلوک ہوتا ہے، یا جس طرح نگران حکومت میں اور پھر پی ڈی ایم کی حکومت پاکستان تحریک انصاف کے خلاف جو کریک ڈاؤن کیا گیا تھا اور ان کے خلاف جو انتقامی کارروائیاں کی گئی تھی، کہ آج پولیس کی طرف سے ویسی کوئی کارروائی دیکھنے کو ملتی ہے یا نہیں ملتی، لیکن اس چیز کو بھی مد نظر رکھنا چاہیے کہ پاکستان تحریک انصاف کو دبانے کے لیے جس طرح پہلے ماضی میں بھی کوششیں ہوتی رہی ہیں، اور یہ جماعت پہلے بھی زیادہ مضبوط ہو کے ابھری ہے، تو اب ظاہر سی بات ہے اس چیز کو بھی سوچنا ہوگا کہ پاکستان تحریک انصاف کے خلاف اب بھی اگر مزید انتقامی کارروائیاں کی گئیں تو اس سے عوام کے اندر پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ ہمدردی اور محبت کے جو ہے جذبہ اس سے مزید اور بھی بڑھے گا۔ تو اب مریم نواز صاحبہ دیکھیں اب پولیس کو کیا ہدایات جاری کرتی ہیں کہ اس احتجاج کے ساتھ کیسے نمٹنا ہے، اس کو پرامن طریقہ، حالانکہ پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے کہا گیا کہ یہ جو ہے احتجاج پرامن ہوگا اور اس میں کسی قسم کا کوئی تشدد کا کوئی واقعہ نہیں ہوگا، اور اب پولیس کو بھی یہی چاہیے کہ وہ مظاہرین کے ساتھ جو ہے وہ کسی قسم کا تشدد کا رویہ اختیار نہ کرے، کیونکہ پرامن احتجاج جو ہے ہر شہری کا آئینی اور قانونی حق ہے۔ اگر تشدد کیا گیا تو اس سے عوام اور اداروں کے اندر جو ہے وہ تعلقات جو پہلے سے کشیدہ ہے اور اس میں مزید اضافہ ہوگا، اور اب دیکھیں تو پاکستان تحریک انصاف کو عوام نے جس طرح ان الیکشن میں کامیاب کیا ہے، اور پاکستان تحریک انصاف کو جو چھوڑ کے جانے والے ہیں تو وہ ان کو تو عوام نے جس طرح مسترد کیا ہے، اور ان کی سیاست ختم ہو گئی ہے، جس میں پرویز خٹک اور جہانگیر ترین کا خاص طور پہ ذکر کرنا ضروری ہے، کیونکہ انہوں نے تحریک انصاف کو چھوڑا تو اب ان کی سیاست بھی جو ہے وہ اب ختم ہو گئی، اور اس وقت پاکستان کی جو عوام ہے ان کی نظر میں پاکستان تحریک انصاف ہی ان کے تمام مسائل کا حل ہے، اور وہ یہی چاہتے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف جو ہے جو ان کا جو مینڈیٹ چھینا گیا اس کو واپس کیا جائے، اور پاکستان تحریک انصاف کے بانی عمران خان کو بھی رہا کیا جائے، اور ان کے خلاف جو تمام بے بنیاد سیاسی اور انتقامی مقدمات قائم کیے گئے ہیں اور ان کو جس طرح ان مقدمات کے اندر سزائیں سنائی گئی ہیں وہ سزائیں بھی ختم کی جائیں، اور ان کو فوری طور پر رہا کیا جائے، اور پاکستان تحریک انصاف کا جو مینڈیٹ چھینا گیا ہے وہ بھی پاکستان تحریک انصاف کو واپس کیا جائے، اور عوام نے جس کو بھی مینڈیٹ دیا اور حکمرانی کا حق دیا ہے تو عوام یہی چاہتی ہے کہ ان کا مینڈیٹ ان کو واپس کیا جائے۔ اسی وجہ سے آج پاکستان تحریک انصاف جب ملک کے مختلف علاقوں میں جو احتجاج کرے گی، اور اب دوسری جماعتیں بھی اس احتجاج کے اندر شامل ہیں، اور ظاہر سی بات ہے اگر اس احتجاج کو روکنے اور دبانے کی کوشش کی گئی تو اس سے حالات مزید خراب ہوں گے، اور خاص طور پہ اگر پنجاب کے اندر دیکھا جائے تو جس طرح پاکستان تحریک انصاف کو پنجاب کے اندر کامیابی ملی ہے، لیکن اس کا مینڈیٹ جو ہے اس کو رد و بدل کر کے پھر وہاں سے نون لیگ کو کامیاب کرایا گیا، اور عوام کی جو مرضی اور عوام کے جو ووٹ ہے تو اس کے خلاف فیصلہ کر کے نون لیگ کو جس طرح پنجاب کے اندر حکومت دی گئی ہے۔ اب دیکھنا یہ کہ اب پنجاب کی حکومت جو کس طرح ڈیلیور کر سکتی ہے اور عوام کے مسائل کو حل کرنے میں کس حد تک کامیاب ہو سکتی ہے، اور اب پنجاب حکومت کی بھی یہی ذمہ داری ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کے کارکنوں کے خلاف یا ان کے لیڈرشپ کے خلاف بے بنیاد مقدمات قائم کرنے اور ان کو کسی طرح سے بھی ڈرانے دھمکانے کی پالیسی کے بجائے مفاہمت کا راستہ اور امن کا راستہ اختیار کی جائے، تاکہ ملک جو ہے ان بحرانوں اور ان تمام مسائل سے نجات حاصل کر سکے۔ ناظرین، آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہوں گے، اس وقت تک کے لیے اجازت دیں۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔